بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مداوا کلینک۔ اس وقت میں موجود ہوں الصحت یونانی میڈیکل کالج فیصل آباد کی الوداعی تقریب ہے سال چہارم کے طلباء و طالبات کی۔ تو یہ مناظر میں آپ کو براہ راست جو ہے اس تقریب کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس وقت موجود ہیں جناب حکیم منصور العزیز صاحب، پرنسپل جامعہ طبیہ کالج فیصل آباد اور جنرل سیکرٹری پاکستان طبی کانفرنس پاکستان کے، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر ریاض احمد ریاض صاحب، پرنسپل الصحت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اور چیئرمین اسلامک مشن کے موجود ہیں، اور موجود ہیں جناب پروفیسر حکیم شاہد محمود ناز صاحب، پرنسپل الصحت یونانی میڈیکل کالج اور چیئرمین ایگزامننگ کمیٹی نیشنل کونسل فار فزیالوجی کی جو رشین سائنسدان تھا، تب ہمیں یہ بتایا گیا کہ خالی پیٹ شوگر چیک کی جائے، 12 گھنٹے کی بھوک رکھ کے شوگر چیک کی جائے تو اس کی مقدار خالی پیٹ میں 140 ہوتی ہے، اور اگر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد چیک کی جائے تو 220 ہونی چاہیے۔ آج 50 سال گزرنے کے بعد، 50 سال ہونے والے ہیں 4 سال کے بعد، آج 50 سال گزرنے کے بعد اس میں کتنے مدارج آتے گئے۔ کبھی یہ 200 تک پہنچی، پھر 180 تک پہنچی، پھر 160 تک پہنچی، پھر 140 تک پہنچی، اور آج یہ کہتے تھے، آج سے 1 سال پہلے یہ کہتے تھے کہ رینڈم اگر 140 ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر 40 سے زیادہ ہے تو انسولین دے دو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا تعین کرنے والے جو FDA کے لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، وہ سارے کے سارے ایک کے علاوہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے متعلق ہوتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ شوگر ہم 10 بھی کم کرتے ہیں، اس کا لیول 10 بھی کم کرتے ہیں تو ہماری اتنی انسولین بکنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک تجارت بھی ہے، لیکن آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ شوگر اگر 200 سے اوپر نہیں گئی تو دوائی نہ دیں۔ وہی کہتے ہیں جنہوں نے وہ کہا تھا۔ فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے دنیا جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی سے آپ موٹر چلائیں گے تو یہ فرق اپنے ہاتھ میں طے کرتی جائے گی، مریض کی جو کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم جب 71 میں پڑھتے تھے، آپ کو ایک المیہ بتانے لگا ہوں۔ میں نے یہ کیوں بات کہی کہ مستقبل آپ کا ہے، اور بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ پتھر چاٹ کے آپ واپس آ رہے ہیں جو پتھر چاٹنے کے لیے گئے تھے، اور کیوں کہہ رہا ہوں کہ فطرت کے امین صرف ہم ہیں۔ 71 میں جب میں نے فزیالوجی پڑھی تھی تو ہماری پیڈین کی فزیالوجی کی جو رشین سائنسدان تھا، تب ہمیں یہ بتایا گیا کہ خالی پیٹ شوگر چیک کی جائے، 12 گھنٹے کی بھوک رکھ کے شوگر چیک کی جائے تو اس کی مقدار خالی پیٹ میں 140 ہوتی ہے، اور اگر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد چیک کی جائے تو 220 ہونی چاہیے۔ آج 50 سال گزرنے کے بعد، 50 سال ہونے والے ہیں 4 سال کے بعد، آج 50 سال گزرنے کے بعد اس میں کتنے مدارج آتے گئے۔ کبھی یہ 200 تک پہنچی، پھر 180 تک پہنچی، پھر 160 تک پہنچی، پھر 140 تک پہنچی، اور آج یہ کہتے تھے، آج سے 1 سال پہلے یہ کہتے تھے کہ رینڈم اگر 140 ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر 40 سے زیادہ ہے تو انسولین دے دو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا تعین کرنے والے جو FDA کے لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، وہ سارے کے سارے ایک کے علاوہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے متعلق ہوتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ شوگر ہم 10 بھی کم کرتے ہیں، اس کا لیول 10 بھی کم کرتے
तो हमारी इतनी इंसुलिन बिकनी शुरू हो जाएगी। ये एक तजारुब भी है, लेकिन आज का साइंसदान ये कहता है कि शुगर अगर 200 से ऊपर नहीं गई तो दवाई ना दे। वही कहते हैं जिन्होंने वो कहा था। फितरत की तरफ लौट रही है दुनिया की। मैं आपको किस किस चीज की रिवीजन बताऊं कि क्या क्या रिवाइज हुआ है, लेकिन ये कि इंसान रिवाइज नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश की, बहुत देरीना कोशिश की कि अपने दोस्तों को ये समझा सकें कि तिब की तालीम का हसूल इसलिए जरूरी है, तिब की तालीम का हसूल इसलिए जरूरी है कि हम एक मुजाहिद हैं और मुजाहिद असले के बगैर नहीं लड़ते, और हम कुर्सियां करके जीतने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इसकी अहमियत और इसकी जरूरत बहुत बढ़ गई है। आज आप जिस तिब के अमीन हैं, उसकी हकानियत पूरी दुनिया के सामने, दुनिया सारी की सारी आपके सामने ढेर होने को फिरती है, बशर्ते कि आप थोड़ी सी ताकत आजमाई करें। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग तवज्जो नहीं देते। एक जब मैंने तिबिया कॉलेज से फरागत हासिल की तो मेरी हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल था, तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि आप सर्दियों में टाई टाई पहना करेंगे और जिसको हम पानी देके तो तनावर रख हमने बनाते हैं, और इनकी सारी दुआएं हमारे साथ